امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ عزیزم، خداوند کے کلام مقدس میں بے شمار ایسے الہیاتی مضامین اور نقائط موجود ہیں جن پر سیر حاصل گفتگو کرنا اور پھر بعد میں ان کا نتیجہ اخذ کرنا انتہائی مشکل اور پیچیدہ امر ہے۔ ان مشکل اور پیچیدہ مضامین میں سے ایک مضمون خداوند یسوع مسیح کا سفر پاتال ہے۔ یہ ایسا مشکل اور پیچیدہ مضمون ہے جس پر بحث کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مضمون یہی ایک اہم الہیاتی نقطہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور مکمل طور پر دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اسے آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک معتبانہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ المسیح کے سفر پتال کے سلسلے میں 3 طرح کے خیالات اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ There are 3 schools of thoughts about descent of Christ into a hell۔ پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالم روا میں کبھی نہیں اترے تھے۔ Jesus did not descend into a hell۔ اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالم روا کے اندر اترے تھے، مگر اپنے تجسم سے بہت پہلے۔ Jesus descended into a hell before his carnation۔ اور تیسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا موقف ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالم روا کے اندر اترے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے سفر پتال کے سلسلے میں یہ 3 قسم کے نظریات اور خیالات رائج ہیں۔ اب ہم باری باری ان پہ مختصر گفتگو کریں گے اور ان کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے کہ ان میں سے کون سا اسکول آف تھاٹ درست ہے۔ پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ جب یسوع مسیح نے چھٹا کلمہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کہ تمام ہوا، اس کلمے کے ادا کرنے ہی سے خداوند یسوع مسیح کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ نجات، رہائی اور بحالی کا وہ کام جو مسیح خداوند کے ذمہ لگایا گیا تھا، اب وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے 7واں کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس وقت خداوند یسوع مسیح کی جو روح ہے وہ براہ راست عالم بالا پر پہنچ چکی تھی۔ اور متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 30ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 7واں کلمہ ادا کیا، اس وقت قبریں کھل گئی اور بہت سے مقدسین جن کی روحیں سو چکی تھیں وہ جی اٹھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان روحوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے تھے۔ یہ خیال جو ہے، یہ خداوند کے کلام مقدس کے بالکل منافی ہے، اس لیے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب مریم صبح سویرے یسوع مسیح کو چھونا چاہتی تھی تو خداوند یسوع مسیح نے مریم سے یہ بات کہی کہ مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیال اور یہ نظریہ خداوند کے کلام مقدس کے بالکل منافی ہے۔ اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع المسیح عالم روا میں اترے تو تھے، مگر وہ اپنی موت کے بعد نہیں بلکہ اپنے تجسم سے بھی بہت پہلے
عالم روا کے اندر گئے تھے۔ وہ اصل میں وہ اس کا اشارہ نوح کے زمانے کی طرف کرتے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نوح کی روح کے وسیلے سے اس وقت لوگوں میں منادی کی تھی۔ یعنی کہ ہم اس بات پر بھی خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ روح القدس اصل میں مسیح کا روح ہے، لہذا اس خیال کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نوح کے ذریعے اس کے ہم اثر لوگوں میں منادی کی تھی۔ ڈاکٹر جمیل ناصر اور اس طرح کے بہت سے علماء اس خیال کے حمایتی ہیں۔ مسیحی کلیسیا کے بڑے بڑے فرقوں سمیت کونسل کتاب بھی اس خیال اور اس تھاٹ کے حامی لوگوں کی تشریح کو غیر تسلی بخش قرار دیتی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ٹھوس شواہد ہمیں خداوند کے کلام مقدس میں سے نہیں ملتے۔ تیسرا اسکول آف تھاٹ، اس کے ماننے والے بے شمار لوگ ہیں، اور مفسرین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بعد اور جی اٹھنے کے درمیانی عرصہ میں عالم روا کے اندر اترے تھے۔ اس سے قبل کہ اب ہم اس بات پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح عالم روا کے اندر کیوں اترے تھے، ان کے اترنے کا مقصد کیا تھا، اور وہاں پہنچ کر خداوند یسوع مسیح نے کون سے خاص کام سر انجام دیے۔ اس سے قبل کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح عالم ارواح کے اندر کیا کرنے کے لیے اترے تھے، خداوند یسوع مسیح کے وہاں جانے کا مقصد کیا تھا، ہم عالم ارواح کی نوعیت اور ماہیت پر غور کریں گے۔ اگر ہمیں عالم ارواح کی نوعیت کا پتہ چل گیا تو ہم یہ بات بخوبی جان لیں گے، سیکھ لیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے عالم ارواح میں جانے کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم عالم ارواح کی نوعیت اور ماہیت پر غور کریں۔ لفظ عالم ارواح کا مطلب ہے روحوں کی دنیا۔ بائبل مقدس میں یہ لفظ تقریباً 75 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عبرانی عہد عتیق میں یہ لفظ 65 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 53 مرتبہ اس لفظ کا ترجمہ پاتال اور 12 مرتبہ اس کا ترجمہ گور یا قبر کیا گیا ہے۔ لفظ عالم ارواح کے لیے عبرانی لفظ شیول استعمال کیا گیا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں یہ لفظ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کے لیے یونانی کا لفظ ہیڈیز استعمال ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ یونانی دیو مالائی افسانوں اور قصے کہانیوں میں سے لیا گیا ہے۔ ہیڈیز یونانیوں کے ایک بہت بڑے دیوتا کا نام تھا۔ اس سے پہلے کہ اب ہم عالم ارواح کی ماہیت کو جاننے کی کوشش کریں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی جغرافیائی صورتحال کو جانیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں عالم ارواح کس جگہ پر واقع تھا۔ تو اس سلسلے میں خداوند کے کلام مقدس کی چند آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آئیں ان حوالہ جات پر غور کریں کہ عالم ارواح جو ہے اس وقت کس جگہ پر موجود تھا۔ زبور 139 اور اس کی 8ویں آیت، یہاں لکھا ہے، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ آموس 9واں باب اور اس کی 2 آیت، اگر وہ پتال میں گھس جائیں تو تیرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اگر آسمان پر چڑھ جائیں
تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اے کفرنہوم تو عالم روا میں اترے گا۔ لہذا ان حوالہ جات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے قبل یہ جگہ زیر زمین تھی، جس کے باقاعدہ طور پر دروازے اور قفل بھی موجود تھے۔ اور اسی طرح ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جگہ عالم روا اپنے سائز اور حجم کے لحاظ سے آگ اور گندک کی جھیل، جس کو جہنم کہا گیا ہے، اس سے قدرے چھوٹی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب کے آخری ابواب میں یہ آیت درج ہے کہ موت اور عالم روا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے۔ عالم روا، جہنم اور آگ اور گندک کی جھیل، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ اکثر مفسرین اور علماء ان کی تشریح ایک ہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں چیزیں اپنی نوعیت اور اپنی ماہیت کے اعتبار سے فرق اور مختلف ہیں۔ کاموسل کتاب کے صفحہ نمبر 172 اور 121 کی روشنی میں عالم روا یا پتال کے 3 مختلف حصوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو تشریح ہے اس کے 3 حصوں کی، یہ لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 19ویں اور 31ویں آیت میں موجود ایک تمثیل سے لی گئی ہے۔ لہذا اس تمثیل کی روشنی میں ہم عالم روا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سکرین پر آپ کے سامنے عالم روا کی ایک فرضی شکل دکھائی گئی ہے، ایک فرضی خاکہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پتال میں کس جگہ اترے تھے اور ان کے اترنے کا مقصد کیا تھا۔ تو آئیں اس فرضی خاکہ پر اور اس فرضی بناوٹ پر ہم چند لمحوں کے لیے غور کریں۔ An imaginary diagram of Hades۔ آپ کے سامنے ایک خاکہ ہے۔ اس خاکے میں عالم روا کے 3 حصے دکھائے گئے ہیں۔ عالم روا کا جو پہلا حصہ ہے اسے اتھا گڑھا کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک نہایت پر اسرار گڑھا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کو سب سے پہلے خدا نے بنایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس حصے کے اندر قیدی اور باغی روحیں جو ہیں وہ قید ہیں۔ اس جگہ پر قیدی روحوں کو زیر حراست رکھا گیا ہے۔ اس کی طرح عالم روا کا جو دوسرا حصہ ہے اسے ابراہیم کی گود یا برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزوی آرام کی جگہ ہے، اور اس مقام اور اس جگہ پر پرانے زمانے کے مقدسین کی روحیں موجود ہیں۔ عالم روا کا تیسرا حصہ جو ان دونوں حصوں کے بعد تعمیر کیا گیا، یہ جزوی عذاب کی جگہ ہے، اور اس جگہ ناراض اور بدکار لوگوں کی روحیں جزوی سزا کی حالت میں قید ہیں۔ یہ عالم روا کے 3 مختلف درجات یا 3 مختلف حصے ہیں۔ یہ عالم روا کا ایک فرضی یا عارضی خاکہ ہے۔ اس خاکے کی مدد سے ہمارے لیے سہولت ہوگی کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ خداوند یسوع مسیح آخر کیوں عالم روا کے اندر اترے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں، ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے فوراً بعد عالم روا کے اندر اترے، اور 3 دن انہوں نے اسی جگہ پہ قیام کیا۔ آپ کی رہنمائی کے لیے میں 4 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت، رومیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 27ویں آیت،
افسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت۔ یہ وہ 4 حوالہ جات ہیں جو اس بات کی مکمل رہنمائی کر رہے ہیں، اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ 3 دن عالم ارواح کے اندر گزارے۔ آئیں اب ہم چند لمحوں کے لیے اس بات پر بھی غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کا عالم ارواح کے اندر پہنچنے کا مقصد کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے عالم ارواح کے اندر اترے تھے، اور وہاں جا کر خداوند یسوع مسیح نے کیا خاص کام سر انجام دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح 2 کام کرنے کے لیے عالم ارواح کے اندر پہنچے تھے۔ پہلی بات، وہ عالم ارواح میں اس لیے گئے تاکہ چند خاص اعلانات کر سکیں، اور دوسری بات، وہ عالم ارواح میں اس لیے پہنچے تاکہ راست بازوں اور مقدسین کی روحوں کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے جا سکیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیات کے مطابق المسیح عالم ارواح میں اس لیے اترے تھے تاکہ قیدی روحوں میں وہ منادی کر سکیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ منادی کس بات کی گئی، قیدی روحوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ قیدی روحیں کون سی تھیں جو کہ عالم ارواح کے اندر قید کی حالت میں تھیں۔ پادری آرتھر جیمز اپنی کتاب دکھوں میں امید اس کے حصہ اول کے صفحہ 79 میں بے شمار مفسرین کی رائے کے مطابق یہ بات کہتے ہیں کہ قیدی روحیں وہ نافرمان فرشتے ہیں جن کو عدالت کے دن تک قید میں رکھا گیا تھا، اور قیدی روحوں کی تشریح پیش کرتے ہوئے کاموسل کتاب کے صفحہ نمبر 760 کے اندر لکھا ہے کہ قیدی روحوں سے وہ باغی اور نافرمان فرشتے مراد ہیں جو نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گئے تھے۔ اس سلسلے میں 2 حوالہ جات بھی پیش کیے جاتے ہیں، آپ یقیناً انہیں نوٹ کر لیں۔ 2 پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے عالم ارواح میں پہنچ کر کن لوگوں کے درمیان منادی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ منادی کیوں کہی؟ آئیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پطرس کا خط پڑھیں، 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچی۔ تو اس حوالے کے مطابق یہ بات عیاں اور واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب عالم ارواح میں اترے تو انہوں نے قیدی روحوں کے درمیان پہنچ کر اعلانات کیے ہیں، یعنی کہ منادی کی ہے۔ آئیں سب سے پہلے یہ بات ہم جاننے کی کوشش کریں کہ قیدی روحوں سے کیا مراد ہے جن کے درمیان خداوند یسوع مسیح نے پہنچ کر منادی کی ہے۔ تو قیدی روحوں کے تعلق سے پادری آرتھر جیمز اپنی کتاب دکھوں میں امید کے پہلے حصے کے صفحہ 79 میں بے شمار مفسرین کی رائے کے مطابق یہ بات لکھتے ہیں کہ قیدی روحیں وہ نافرمان فرشتے ہیں جن کو عدالت کے دن تک قید میں رکھا گیا ہے، اور اسی بات کی تشریح کاموسل کتاب کے صفحہ نمبر 760 میں بھی کی گئی ہے کہ قیدی روحوں سے کیا مراد ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ قیدی روحوں سے وہ باغی اور نافرمان فرشتے مراد ہیں جو نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گئے تھے۔ ان کے بارے میں کلام مقدس میں سے 2 اور حوالہ جات بھی ملتے ہیں جن کے اندر اس بات کی تشریح اور وضاحت کی گئی ہے
کہ یہ قیدی روحیں حقیقت میں کیا ہیں۔ پطرس کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور چوتھی آیت، یہودا کا خط پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت۔ آئیں اس سلسلے میں ہم یہودا کا جو خط ہے اس کے پہلے باب کی چھٹی آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں لکھا گیا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قائد میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب عالم ربا کے اندر پہنچے تو سب سے پہلے وہ اسی پہلے حصے کے اندر گئے جسے اتھا گڑھا کہا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ وہ دائمی قائد ہے جس کے اندر وہ تمام نافرمان فرشتے قید ہیں، بند کیے گئے ہیں، جنہوں نے لوسیفر کا ساتھ دیتے ہوئے خدا کے خلاف نافرمانی کی اور بغاوت کی تھی۔ یہ فرشتے روز عظیم تک اس قید کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اسی جگہ پہنچے اور آپ نے وہاں پہنچ کر ان کے درمیان منادی کی۔ ایک اور غلط فہمی جو اکثر پہلے مکاتب فکر کے لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح اس لیے عالم ربا کے اندر نہیں اترے تھے کہ انہوں نے وہاں جا کے منادی کی ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ یہاں مرادی سے مراد تبلیغ یا انجیل کی خوشخبری سنانا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں منادی سے مراد تبلیغ کرنا یا انجیل کی خوشخبری سنانا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں منادی کا مطلب توبہ کی تعلیم دینا ہے، لہٰذا اس کا ہمیں غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ یہاں منادی کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیروسین ہے، جس کا مطلب ہے اعلان کرنا، خبر دینا یا اشتہار دینا ہے۔ اسی طرح کیتھولک بائبل میں منادی کے لیے لفظ وائس استعمال کیا گیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے عالم ربا کے اس پہلے حصے کے اندر پہنچ کر ان باغی اور نافرمان فرشتوں کے درمیان چند اعلانات کیے تھے، نہ کہ منادی یا تبلیغ کی۔ تو مسیح نے ان کے درمیان پہنچ کر کیا اعلانات کیے؟ تو ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ان کے درمیان پہنچے ہوں گے تو خداوند نے ان قیدی روحوں کے درمیان پہنچ کر اپنی فتح کا اعلان کیا ہوگا کہ وہ جنگ جو میرے اور ابلیس کے درمیان جاری تھی، میں نے اس کو شاہانہ طور پر جیت لیا ہے۔ خداوند نے ان فرشتوں کے درمیان پہنچ کر یقیناً اپنی فتح کا اعلان کیا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ اعلان توبہ کے تعلق سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ برابر کروانا تھا کہ تمہاری جو سزا ہے وہ ختمی ہے اور تم عدالت کے دن تک اسی جگہ زیر حراست رہو گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ منادی اور اعلان صرف ان قیدی روحوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ تیسرے حصے کے ان نافرمان لوگوں اور بدکار لوگوں کے لیے بھی تھا جو اس جزوی قید کے اندر موجود ہیں۔ یہ اعلان ان کے لیے تھا کہ اگر خدا نے طاقتور فرشتوں کو زیر حراست رکھا ہے، اگر ان کی عدالت واجبی ہے، تو تمہاری سزا اور تمہاری عدالت بھی واجبی ہے۔ یہ اعلان ان ناراست روحوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ یہ قیدی روحوں کے لیے تھا۔ ہمارا عقیدہ کیتھولک کلیسیا کی مسیحی تعلیم کا خلاصہ اور اس کتاب کے صفحہ 66 کے اندر لکھا ہے کہ عالم ربا سے مراد موت کی وادی ہے، اور خداوند یسوع مسیح موت کی اس وادی کے اندر اترے تاکہ وہ اپنی بادشاہت، اپنی قدرت اور اپنے اختیار کا برملا اعلان کر سکے، تاکہ
قدیم الایام کے زمانے کی روحوں کو اس بات کا علم ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ منادی اور اعلان اس لیے کیا تاکہ موت کی دہشت اور خوف کو وہ دور کر سکیں۔ تو یہ وہ چند اعلانات ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح نے عالم ارواح کے اندر پہنچ کر کیے تاکہ وہ اپنی قدرت اور اختیار کو ثابت کر سکیں۔ اور اگلی دوسری بات بڑی اہم ہے جو کہ یسوع مسیح کے عالم ارواح میں اترنے کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالم ارواح کے پہلے حصے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے حصے میں بھی اترے۔ وہ دوسرے حصے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ وہ مقدسین اور راست بازوں کی روحوں کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے جا سکیں۔ المسیح کے عالم ارواح کے اندر اترنے کا دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ وہ مقدسین اور پرانے عہد نامے کی ان راست باز روحوں کو جو کہ اس حصے میں موجود تھیں ان کو اپنے ساتھ عالم بالا پر لے جا سکیں۔ اس جگہ کو موت کی وادی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ اس ساری جگہ پر موت کی دہشت اور جو خوف ہے وہ موجود تھا۔ دوسرا حصہ جس کو جزوی آرام کی جگہ کہا گیا ہے، یقیناً اس حصے میں روحیں آرام میں تھیں مگر ان کا یہ آرام جزوی تھا۔ اس حصے کو برزخ بھی کہا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیتھولک کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 68 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ برزخ سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ پر خداوند یسوع مسیح سے قبل ایمانداروں اور مقدسین کی روحیں پہنچائی جاتی تھیں، اور المسیح اتھا گڑھے کے اس تاریک حصے میں پہنچنے کے بعد برزخ کے اندر گئے تاکہ مقدسین کی روحوں کو وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ ایمان کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ بے شک یہ تمام کی تمام ایماندار روحیں ایمان کی حالت میں مری مگر انہوں نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو نہ پایا۔ وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کی تلاش میں تھے، اس لیے خدا ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرمایا بلکہ اس نے ان کے لیے ایک شہر کو تیار کیا۔ یہ حوالہ ایمان کی کتاب اور اس کے 11ویں باب کی 15ویں 16ویں آیت میں موجود ہے کہ یہ روحیں منتظر تھیں، یہ روحیں انتظار میں تھیں کہ خداوند یسوع مسیح آئے اور ان کو اس مقام اور اس جگہ پر لے جائے، اس آسمانی شہر پر جو خدا نے باپ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لہذا خداوند یسوع مسیح پہلے حصے میں پہنچنے کے بعد دوسرے حصے میں بھی گئے تاکہ مرحوم کی روحوں کو، ایمانداروں کی روحوں کو وہ اپنے ساتھ عالم بالا پر بھی لے جا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ساری کی ساری ویڈیو کو بڑی توجہ اور غور سے سنا ہوگا۔ یقیناً اس ویڈیو کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں جو شک ہے وہ بھی ضرور دور ہو گیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا عالم ارواح یا پاتال کے اندر پہنچنا ایک حتمی اور دائمی حقیقت ہے جسے ہم کبھی بھی جٹلا نہیں سکتے، اور ان کا وہاں جانا خداوند کے کلام کے بالکل عین مطابق تھا تاکہ وہ اپنی قدرت اور اپنے اختیار کا شادیانہ اس جگہ میں بھی جا کے بجا سکیں۔ اور یہ بات سچائی پہ مبنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع ہی مسیح دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو با اختیار ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جس کے پاس موت اور عالم ارواح کا اختیار بھی ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جس نے یہ بات سچ کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا موت اور عالم ارواح کے دروازے اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ آئیں ہم سب مل کر
اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو جگہ دیں اور حقیقی طور پر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہم بھی ایمانداروں کی طرح اس ابدی مقام کی تیاری کریں جن کو خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ عالم بالا پر لے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، پسند کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ آمین۔